اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کسی خاص مقصد کے لیے تیار کرے اور جب اس کا وقت آئے تو وہ اپنے مقصد کو چھوڑ کر کسی اور راہ پر چل پڑے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ آسان کرتا چلوں تو دنیائے کرکٹ سے ہم بات کرتے ہیں۔ ورلڈ کپ ہر 4 سے 5 سال کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، جس میں دنیا بھر کی بے شمار ٹیمیں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں اور ورلڈ کپ سے مہینوں پہلے اپنے آپ کو تیاریوں میں لگا دیتی ہیں۔ یہ T20 سیریز، یہ ون ڈے اور یہ ٹیسٹ میچز، یہ سب چیزیں ورلڈ کپ سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہیں تاکہ ہر ٹیم اپنے آپ کو بہتر طریقے سے تیار کر لے۔ کچھ کنٹریز تو ایسی ہیں جو اپنے سفارتی تعلقات بہتر رکھتی ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کے ساتھ ہم نے اسپورٹس کمپٹیشن کرنے ہیں تاکہ ہمارے پلیئرز ان کے پلیئرز کے ساتھ کھیلیں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے اپنے آپ کو تیار کر پائیں گے۔ تو کیا ہو اگر کوئی ٹیم ورلڈ کپ کی اتنی تیاری کرے اور جب پرفارم کرنے کا وقت آئے تو میدان میں اترنے کے بعد بجائے پچ پہ جا کے پرفارم کرے، وہ ٹیم شائقین کے ساتھ مل جائے، تماشائیوں میں مل جائے اور ان کے ساتھ باجے بجائے، پارٹیز کرے، کیک کاٹے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ولاگنگ کرے اور کچھ بھی ایکٹیویٹی شائقین جو کرتے ہیں ان کے ساتھ کرنے لگ جائے، تو کیا ایسی ٹیم کو ICC جو انٹرنیشنل کرکٹ بورڈ ہے وہ ایکسیپٹ کرے گا؟ کیا کوئی سیمی فائنل میں پہنچنے والی ٹیم، فائنل میں پہنچنے والی ٹیم اس ٹیم کو اپنے ساتھ ملائے گی؟ کیا ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم اس ٹیم کے ساتھ اپنی جو ہے وہ ٹرافی شیئر کرے گی؟ یا ورلڈ کپ کے اینڈ میں جو انعامات دیے جاتے ہیں کیا ان کے اندر اس ٹیم کا کوئی حصہ ہوگا؟ یقیناً نہیں ہوگا۔ دنیا ہنسے گی ایسی ٹیم کے اوپر، یہ بیوقوف لوگ ہیں، اتنی تیاریاں انہوں نے کی ہے اور اینڈ میں آ کے انہوں نے جو ہے وہ بیک مار گئے، اپنے مقصد سے ہٹ گئے، تو یقیناً نیکسٹ ٹائم ان کا ورلڈ کپ میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اصل بات کی طرف آؤں تو بالکل اسی طریقے سے 11 مہینے کا طویل تر گراؤنڈ ہم مسلمانوں کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے آتا ہے، جس میں ہمیں بہتر پرفارم کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے 1 مہینہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا ہمیں عطا کرتا ہے کہ اس میں اپنے آپ کو تیار کریں، پریکٹس کریں، اپنے آپ کو مینٹین کریں، اپنی تربیت کریں تاکہ آنے والے 11 مہینوں تک آپ بہتر پرفارمنس کر سکیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا کرے گا، پھر ہم پریکٹس کریں گے، پھر 11 مہینے ہم بہتر پرفارمنس کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں سے چاہتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں، آج آخری روزہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے 30 روزے ہمیں ملے ہیں، اور کل ہم عید منائیں گے، اور عید منانے کے بعد اگر ہم رمضان المبارک میں جس طرح ہم نے ایام گزارے ہیں، ہم نے جھوٹ سے پرہیز کیا ہے، ہم نے غیبت سے پرہیز کیا ہے، میرا روزہ ہے میں غصہ نہیں کر رہا، میرا روزہ ہے میں اس کی غیبت نہیں کر رہا، مطلب کوئی بھی چھوٹے موٹے گناہ ہم روزے کی برکت سے ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن عید کے بعد اگر ہم اسی ٹیم کی طرح جس طرح وہ پچ پہ اترنے کے بجائے وہ تیاری کر کے تو آئے تھے گراؤنڈ میں پرفارم کرنے کے لیے، لیکن وہ شائقین کے ساتھ مل گئے، اگر ہم بھی عید کے بعد اپنے روزمرہ زندگی کے کاموں میں، اپنے شعبہ زندگی میں چلے جائیں گے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی جو ہے وہ اپنی جاب کے اوپر ہے، کوئی اسٹڈی کے اوپر ہے، تو ہم بھی اگر روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے اور جس مقصد کے لیے ہم نے رمضان المبارک گزارا ہے، اپنے آپ کو تیار کیا ہے، ہم اگر وہ مقصد بھول جائیں گے اور 11 مہینے ہم اپنی منمانی سے گزاریں گے، جس طریقے سے وہ ٹیم پچ پر اترنے کے لیے تیار ہو کر آئی تھی، لیکن جب اس نے شائقین کو دیکھا، دنیا کو دیکھا، رنگینیوں کو دیکھا، تو وہ اپنے مقصد کو بھول کر اس ٹیم ان کراؤڈ کے ساتھ مل گئی، تو ICC نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ بالکل اسی طرح سے اگر ہم بھی رمضان کے بعد، عید کی خوشیوں کے بعد اپنے شعبہ زندگی میں الجھ جائیں گے، اس میں مصروف ہو جائیں گے اور بھول جائیں گے کہ ہم نے رمضان کس لیے گزارا ہے، 11 مہینے کا طویل تر گراؤنڈ ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے اس میں بہتر پرفارم کرنا ہے۔ رمضان میں تو شیطان قید ہے، رمضان میں تو ہمارے لیے جو ہے وہ نیکیاں کرنا بہت آسان ہے۔ دیکھیں نا، عام دنوں میں سب سے بھاری نماز ہمیں فجر کی لگتی ہے، لیکن یقین کریں میں یہ فیل کرتا ہوں کہ رمضان المبارک میں سب سے آسان نماز ہمیں جو لگتی ہے نا، وہ فجر کی لگتی ہے، جس میں نہ ہمیں نیند آتی ہے، نہ ہمیں بھوک لگتی ہے، نہ سستی ہوتی ہے۔ سب سے بہترین جو ہمیں آسان نماز لگتی ہے وہ فجر کی لگتی ہے۔ تو رمضان میں تو سارے عمل کرنا بہت آسان ہے۔ اصل امتحان ہمارا رمضان المبارک کے بعد شروع ہوتا ہے، جس میں ہمیں پرفارم کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح سے اس ٹیم کو پرفارم کرنا چاہیے تھا، اس نے شائقین کے ساتھ مل کے اپنا مقصد چھوڑ دیا، ICC نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، رزلٹ والے دن ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا ٹرافی میں۔ اگر ہم بھی رمضان کے بعد اپنے شعبہ زندگی میں الجھ جائیں گے، رمضان کیوں گزارا، کس لیے گزارا، یہ مقصد بھول کر جس طرح رمضان سے پہلے ہم اپنے جو ہے وہ مہینے گزارتے تھے، اسی طرح رمضان کے بعد بھی ہم اپنے 11 مہینے گزاریں گے، تو رمضان میں پریکٹس کرنے کا کوئی ہمارا فائدہ نہیں ہے۔ اور جب رزلٹ کا دن آئے گا، میدان محشر لگے گا، یہ ہمارا رزلٹ کا دن ہے۔ جس طرح وہ جو کرکٹ ٹیم تھی، ان کا رزلٹ کا دن جو تھا وہ ورلڈ کپ کا فائنل تھا، جس میں ٹرافی دی جاتی ہے۔ ہمارا جو 11 مہینے کا جو گراؤنڈ ہے، اس کا جو فائنل ہوگا وہ میدان محشر کہلائے گا۔ میدان محشر میں جنت کے ٹکٹ بانٹے جا رہے ہوں گے، وہ ہمارے لیے ورلڈ کپ کہلائے گا۔ اگر میں مثال سے سمجھاؤں آپ کو، تو اگر ہم بھی رمضان کے بعد اپنے آپ کو اسی طرح سے منا لیں گے جس طرح ہم رمضان سے پہلے تھے،
ہم اپنے شعبہ زندگی میں مصروف تھے، ہم عبادات میں سستی کرتے تھے، ہم جھوٹ بولتے تھے، ہم جو ہے وہ چالاکیاں کیا کرتے تھے، ہم جو ہے وہ غیبت چغل خوریاں کیا کرتے تھے. اگر ہم رمضان کے بعد بھی یہ سارے کام کریں گے تو جب اینڈ ہوگا، جب میدان محشر لگے گا، تو اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا اس دن بھی کوئی حصہ نہ ہو. حصے سے مطلب اس دن جب جنتوں کے ٹکٹ بانٹے جا رہے ہوں گے تو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ہمیں ان جنتوں کے ٹکٹ لینے والوں میں شمار نہ کیا جائے. اگر ہم بچنا چاہتے ہیں اس عمل سے کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ ہو، ہمیں جنت کے ٹکٹ خدا نہ خواستہ نہ دیے جائیں، تو ہمیں اپنے 11 مہینے میں بہتر پرفارمنس کر کے اللہ تعالیٰ کو دکھانا ہوگا. جس طرح ہم رمضان میں اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں 11 مہینوں میں بھی رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، فرق آئے گا، آنا بھی چاہیے، کیونکہ رمضان ایک اسپیسیفک جو ہے وہ منتھ ہے ہمیں عبادت کے لیے. اس میں قیام اللیل ہوتی ہیں، اس میں تراویح ہوتی ہیں، اس میں دیگر نوافل بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. ہم یہ سب نہ کریں، یہ ہم پہ فرض نہیں ہے، لیکن کم از کم ہم اپنی 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کر لینا تو ہم 11 مہینے میں کامیاب ہیں، ہم بہتر پرفارمنس دینے کے لائق بن سکتے ہیں اللہ رب العزت کو. اور آخرت میں جب میدان محشر سجے گا تو یہی نمازیں ہمیں جنت کا ٹکٹ دلوانے میں کامیاب ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ چند باتیں تھیں آپ سے کرنی تھیں، یہ میرے ذہن میں تھی، آپ تک ٹرانسفر کیے میں نے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے والا بنائے. دیکھیں، علم جب تک بیکار ہے جب تک اس علم پر عمل نہ ہو. تو میں یہ ساری باتیں آپ سے کر رہا ہوں، آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ جو کچھ میں نے بولا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ساری چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 11 مہینے بالکل رمضان المبارک کی طرح گزارنے والا بنائے، تاکہ ہم آخرت میں جنت کے ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہ علم ہی کیا جس کے اوپر عمل نہ ہو. تو میں نے یہ اتنی ساری باتیں کی ہیں، میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان سب باتوں پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنائے. میں بھی آپ سب کے لیے دعا کروں گا کہ جن جن لوگوں نے میری یہ باتیں سنی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی غلطی کوتاہی اس ویڈیو میں مجھ سے ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے. آپ بھی اگر پکڑ لیں تو مجھے درگزر کر دیجیے گا، میری اصلاح کر دیجیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.